بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی ہم کسی بیرونی ملک کے سفر سے واپس آتے ہیں تو بہت سارے دوست، احباب، چاہنے والے، عقیدت مند، شاگرد، قاری، ناظرین ہم سے ایک مطالبہ بڑی شدت سے کرتے ہیں۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کیسے دیکھ سکتے ہیں، ہم دنیا کا سفر کیسے کر سکتے ہیں، اور ہاں ہم دنیا کا سفر مفت میں کیسے کر سکتے ہیں۔ ابھی میں سری لنکا کے سفر پر گیا ہوا تھا، 10 روزہ سفر تھا، واپس آیا ہوں تو میرا ان باکس، میسج، واٹس ایپ، ای میل اس سوال سے بھرا پڑا ہے کہ ہم مفت میں دنیا کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آج میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اگر دنیا کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ 6 آسان نسخے ہیں۔ نمبر 1، آپ کوئی نہ کوئی مہارت حاصل کریں۔ آپ کو بولنے کا فن آنا چاہیے، یا آپ کو لکھنے کا فن آنا چاہیے، آپ کو لیکچر دینے کا فن آنا چاہیے، آپ کو پریزنٹیشن آنی چاہیے۔ کوئی نہ کوئی ہنر، کوئی نہ کوئی فن آپ کو آنا چاہیے اور اس میں آپ کی مہارت ہونی چاہیے۔ جب آپ کی اس میں مہارت ہوگی تو دنیا بھر سے لوگ آپ کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور اس موضوع پر آ کر لیکچر دیں۔ وہ آپ کو ویزا بھیجیں گے اور ٹکٹ کروائیں گے، آپ جائیں گے، لیکچر دیں گے۔ لیکچر تو 1-2 گھنٹے کا ہوگا، باقی 1 ہفتہ پورا وہ آپ کو گھمائیں گے۔ نمبر 2، آپ آن لائن پڑھانا شروع کریں، قرآن پڑھانا شروع کریں، حدیث پڑھانا شروع کریں، منطق پڑھانا شروع کریں، فلسفہ پڑھانا شروع کریں، کچھ بھی آن لائن پڑھانا شروع کریں۔ جب آپ پڑھانے لگیں گے کہ آپ کے شاگرد پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ جب پوری دنیا میں آپ کے شاگرد ہوں گے تو بہت سارے اسٹوڈنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے استاد کو اپنے ملک بلائیں اور ان کو وزٹ کروائیں، ان کو دنیا دکھائیں۔ جیسے ابھی سری لنکا ہم گئے تو ہمارے ساتھ 2 استاد تھے، حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب، قاری شفیق صاحب، قاری عبدالغفار صاحب۔ قاری عبدالغفار صاحب کے بے شمار شاگرد سری لنکا میں رہتے ہیں جنہوں نے ان سے حفظ کیا تھا، تو انہوں نے اپنے استاد کو سری لنکا کا وزٹ کروایا، سارے اخراجات انہوں نے بھرے۔ نمبر 3، کسی بڑے شخصیت کا نکو بن جائے، ان کا دامن تھام لیں، ان کا خادم بن جائے۔ جب ان کے خادم ہوں گے تو بڑے لوگ جیسے جائیں گے تو اس کے ساتھ آپ ان کا بیگ اٹھا کے، ان کا نکو بن کے، ان کے خادم بن کے چلے جائیں۔ جیسے ابھی شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب سری لنکا کے سفر پر گئے تو ان کے بیٹے تھے مولانا اسامہ صاحب، وہ ان کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ تھے، ان کے ویل چیئر چلا رہے تھے، ان کو دوائیاں دے رہے تھے، ان کی خدمت کر رہے تھے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی خادم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑی ہستیاں جتنی بھی ہیں وہ جہاں کہیں سفر کرتی ہیں تو ان کو 1 عدد خادم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ بھی مفت میں دنیا دیکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ کسی بڑی شخصیت کا آپ نکو بن جائے، اس کا دامن تھام لیں، اس کا خادم بن جائے۔ نمبر 4، ہر سال کسی ایک ملک کا سفر کریں۔ آپ تنخواہ دار ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کی جتنی آمدن ہے نا اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتے رہیں۔ فرض کرو آپ کی 50,000 آمدن ہے تو 5,000 بچا کے رکھیں، تو بچائیں۔ جب آپ کے پاس 2-3 لاکھ روپے ہو جائیں تو کسی ایک ملک کا سفر کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس ملک کا جب سفر کریں گے تو وہاں جو ہلکا ہوٹل ہوگا، جیسے ہوٹل ایک دن کا ہوٹل کا کرایہ 1 لاکھ بھی ہے، 50,000 بھی ہے، 2,000 بھی ہے، 1,000 میں چارپائی بھی مل جاتی ہے۔ آپ نے ہوٹل میں کیا کرنا، جا کے سامان رکھنا ہے اور سونا ہے۔ ہلکا سا ہوٹل لے لیں اور پیدل سفر کریں اور وہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کریں۔ اب بہت مختصر خرچے پر آپ ایک ملک کا سفر کر لیں گے، پھر دوسرے کا سفر کر لیں گے، پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کا، پھر 5ویں کا۔ سفر کرنا پورا ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے۔ اگر یہ فن اور آرٹ آپ کو آتا ہے تو آپ دنیا کے 242 ممالک کا سفر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ فن اور آرٹ نہیں آتا تو ایک ہی سفر سے آپ کنگال ہو جائیں گے اور کمر ٹوٹ جائے گی اور دوبارہ ہمت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ نمبر 6، آسان نسخہ، مختلف گروپ جاتے ہیں سیاحت کے لیے، وزٹ کے لیے، جیسے کرغزستان، تاجکستان، بخارا، سمرقند، مختلف گروپ جاتے ہیں۔ کسی ایک گروپ سے اس کے اشتہار سوشل میڈیا پر آتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ جائیں، گروپ کے ساتھ جانے میں 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کے خرچہ بہت کم آتا ہے، دوسرا گھومنے پھرنے میں آسانی رہتی ہے، تیسرے تعلقات بن جاتے ہیں، وہ تعلقات پھر کام آتے ہیں۔ جاوید چودھری وفد لے کے جاتے ہیں، اسی طرح قاسم علی شاہ وفد لے کے جاتے ہیں، بے شمار ٹورسٹ کمپنیاں ہیں جو وفد کی صورت میں لے کے جاتی ہیں۔ تو اس طرح جب آپ وفد کی صورت میں جانے لگیں گے تو بہت مختصر خرچے پر آپ دنیا کا سفر کر لیں گے۔ تو یہ 6 آسان، عام، فہم طریقے ہیں اور یہ سمجھیں کہ آپ بہت کم خرچ پر آپ دنیا کا سفر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ ایک ہی سال میں دنیا کے 245 ممالک کا سفر کر لوں،
تو این خیال استو محال استو جنون، یہ ناممکن ہے۔ ہاں میں نے جیسے 2018 میں سفر شروع کیا تھا، سوچا یہ تھا کہ ہر سال ایک ملک کا سفر کرنا ہے۔ پھر شنجن ویزا لگا تو وہ ایسا ویزا تھا کہ اس کے اندر آپ 28 ممالک کا سفر کر سکتے ہیں۔ پھر چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لیکچر دیتے ہیں، ہماری کتابیں ہیں، ہم کالم لکھتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ویڈیوز ہیں، ہم آن لائن پڑھاتے ہیں، تو ہمارے شاگرد، ہمارے چاہنے والے، ہمارے فالوور پوری دنیا میں ہیں۔ تو جب ایک کسی ملک میں جاتے ہیں تو دوسرے ملک میں جو ہمارے چاہنے والا ہوتا ہے، جو شاگرد ہوتا ہے، وہ ہمیں بلا لیتا ہے۔ جب وہاں پر بلا لیتا ہے، ابھی میں سے ایک جگہ ایک ملک سے انویٹیشن لیٹر آیا ہوا ہے کہ ہمارے اسلامک سینٹر میں سالانہ تقریب ہے، ہم آپ کو مہمان خصوصی کے طور پر بلانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے انویٹیشن لیٹر بھیج دیا، ویزا بھی بھیج دیا، کل ٹکٹ بھی کروا دی، اور اب انشاءاللہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ہمیں ایئرپورٹ سے لے لیں گے، سارے اخراجات ان کے ہوں گے اور واپس ایئرپورٹ پر چھوڑ دیں گے۔ ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ تک آپ مفت میں سفر کر سکتے ہیں۔ یہ 6 آسان عام فہم طریقے وہ ہیں جو عملاً ممکن ہیں، اور یہ صحیح ہے، اس میں کوئی 2 نمبر والی بات نہیں ہے۔ ہماری کتاب ہے یورپ جو ہم نے دیکھا، اس کے پہلے چیپٹر میں انہی 6 باتوں کو ہم نے تفصیل سے لکھ دیا ہے، وہاں پر دیکھ لیا جائے۔ نمبر 2، جب بھی کوئی کسی ملک کا سفر کرتا ہے یا ہم سفر کرتے ہیں تو مختلف اداروں میں جانا ہوتا ہے، تعلیمی اداروں میں جانا ہوتا ہے، سیاحتی مقامات پر جانا ہوتا ہے، شخصیات سے ملاقات کرنی ہوتی ہے، ہم اس کے ویڈیو بناتے رہتے ہیں، انٹرویو لیتے رہتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں تو ہم وہاں پر فیس بک پر، یوٹیوب وغیرہ پر لگا دیتے ہیں، لیکن سب چیزوں کا لگانا ممکن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بیرونی ممالک میں ڈیٹا انٹرنیٹ بہت مہنگا ہوتا ہے اور اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا۔ تو ابھی سری لنکا کا جو ہم نے سفر کیا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ جتنی ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں، جتنے انٹرویوز ہم نے کیے ہیں، اس کا 5% ہم نے لگایا ہے، 95% ابھی ہمارے پاس موبائل میں کیمرے میں موجود ہے۔ رفتہ رفتہ وقتاً فوقتاً وہ انٹرویوز، وہ چیزیں، وہ معلومات ہم فیس بک پر، سوشل میڈیا پر لگاتے رہیں گے۔ جیسے دیکھیں انٹرویو ہوتے ہیں نا 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، تو وہ یوٹیوب پر ہم ویڈیو لگاتے ہیں، جو بڑی ویڈیوز ہوتی ہیں، جو چھوٹی موٹی ہوتی ہیں، گپ شپ والی ہوتی ہیں، اس کو فیس بک پر لگا دیتے ہیں، کسی کو ٹک ٹاک پر لگا دیتے ہیں، کسی کو انسٹاگرام پر لگا دیتے ہیں۔ ابھی جیسے میں یہاں پر آ گیا ہوں، کل آ گیا ہوں، اب میں پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں، تو اس کے ذریعے میں آپ کو اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان میں ہیں۔ اب جو ویڈیو لگ رہی ہیں، اگرچہ وہاں پر ویڈیو میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ہم سری لنکا کے فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ ویڈیو ریکارڈ شدہ ہیں اور ابھی وہ لگ رہی ہیں۔ جب بھی کوئی بھی سفر کرتا ہے کہ اس کے سفر کے جو احوال ہوتے ہیں وہ آنے کے بعد ہی لگتے ہیں، اس لیے کنفیوز نہ ہوئیے گا، ٹینشن نہ لیجیے گا، پریشان مت ہوئیے گا۔ نمبر 3، تمام دوست، احباب، فالوور، ہمارے جاننے والے، میں پہلے بھی بار بار کہہ چکا ہوں اور دوبارہ میں اب کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا ایک حقیقت ہے، سوشل میڈیا ایک پاورفل ہے، سوشل میڈیا اتنا طاقتور ہے کہ امریکی صدر اور آپ دونوں سوشل میڈیا کے ذریعے سے دنیا میں اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اخبارات اور چینل بھی سوشل میڈیا کے محتاج ہو چکے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بنے، آپ کا کاروبار پھیلے، آپ کی بات دنیا تک پہنچے، تو آپ کو طوعاً و کرہاً سوشل میڈیا پر آنا پڑے گا۔ سوشل میڈیا پر آنے کے لیے کوئی منتر نہیں کھیلنا پڑے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یوٹیوب پر اپنا چینل بنائیں، اسی نام سے فیس بک پر پیج بنائیں، انسٹاگرام پر بنائیں، ٹک ٹاک پر بنائیں، ٹویٹر پر بنائیں اور واٹس ایپ چینل بنائیں ایک ہی نام سے، اور یہ ساری چیزیں بالکل مفت میں بن جاتی ہیں، مفت میں 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا۔ تو آپ سوشل میڈیا پر آئیں اور روزانہ ایک ویڈیو اس پر ڈالیں۔ آپ جو بھی کرنے والے ہیں، جو بھی کاروبار کرنے والے ہیں، اس کے متعلق جو آپ کی معلومات ہے عام فہم انداز میں اس کو ڈالتے رہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ آج آپ ویڈیو ڈالیں گے، 1 فالو آئے گا، پھر 2 3 4 5، کچھ ہی عرصے کے بعد آپ ہی آپ ہوں گے۔ دنیا میں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جیسے چمن میں لوگ، پرندے آتے ہیں، اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں، پھر اڑ جاتے ہیں۔ یہ دنیا یہ ایک چمن کی طرح، ایک باغیچے کی طرح، لوگ آتے ہیں، اپنی اپنی بات کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کہ ایک زمانے میں طوطی بولتا تھا، کیا ہوا؟ دنیا سے چلے گا۔ ایک وقت جب ہم نے صحافت کی دنیا میں قدم رکھا، ارشاد حقانی کے کالم پڑھا جاتا تھا، شورا ہوتا تھا صبح سویرے، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا اور چینل نہیں ہوتے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو آج جو 50-60 سال کی عمر میں سوشل میڈیا پر، چینل پر، اخبارات پر چھائے ہوئے ہیں، یقیناً وہ 50 سال کے بعد، 40 سال کے بعد نہیں ہوں گے۔ یہ ایک خلا ہے، اس خلا کو آپ انہیں ہی پر کرنا ہے۔ تو میرے جتنے چاہنے والے ہیں، فالوور ہیں، قارئین ہیں، ناظرین ہیں، جن کی تعداد 5 لاکھ کے قریب ہے، وہ وعدہ کریں کہ وہ سوشل میڈیا پر آئیں گے اور آپ کے پاس جو خوشبو ہے، خیر کی بات ہے، وہ آگے پہنچائیں گے۔ نمبر 4، آن لائن کاروبار کریں۔
اگر آپ پڑھاتے ہیں تو آن لائن بھی پڑھائیں. اگر آپ کی دکان ہے, چیزیں بیچتے ہیں, کتابیں بیچتے ہیں, کپڑا بیچتے ہیں, خوشبو بیچتے ہیں, ٹوپی بیچتے ہیں, گندم بیچتے ہیں, کچھ بھی بیچتے ہیں, آن لائن بھی بیچنا شروع کریں. ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے, حیدرآباد میں کسی کی دکان ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ چیز میں خریدوں, تو وہ کیسے خریدے گا؟ حیدرآباد یہاں جائے گا, پھر آئے گا, کتنے خرچ ہوگا, ٹھیک ہے, اور کتنا وقت ہوگا. آپ کو آرڈر کرے گا, آپ ڈاک کے ذریعے سے اس کو وہ چیز گھر بیٹھے تھے. یہ جو دور ہے, یہ سہولت کا دور ہے, آن لائن کا دور ہے. تو آپ کچھ بھی کرنے والے ہیں, انسائٹ کرنے والے ہیں, لیکن آپ آن لائن بھی یہ کرنا شروع کر دیں. یہ میری بات پلے باندھ لیں, ورنہ کچھ عرصے کے بعد مجبوراً آپ یہ کریں گے. آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, سری لنکا میں ہم گئے. سری لنکا بدھسٹ ملک ہے, 90% 85% بدھسٹ لوگ ہیں وہاں پر, بدھ کی پوجا کرتے ہیں. 10-12% مسلمان ہیں. سری لنکا کے مسلمان خوشحال ہیں, مدارس والے خوشحال ہیں, مساجد والے خوشحال ہیں, اسلامک سینٹر والے خوشحال ہیں, قاری صاحبان خوشحال ہیں, علماء کرام خوشحال ہیں. کیوں خوشحال ہیں؟ یہ کہ اگر کوئی قاری صاحب صبح کے ٹائم پڑھاتا ہے, شام کو وہ کاروبار کرتے ہیں, علماء کرام کاروبار کرتے ہیں, مفتیان اعظام کاروبار کرتے ہیں. جتنے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے تجارت کرتے ہیں. یوں ان کے گھروں میں جانا ہوا, ان کے مدارس میں جانا ہوا, ان کے خانقاہوں میں جانا, اتنے خوبصورت مدارس, گاؤں دیہاتوں میں بھی اتنی بڑی بڑی عالیشان ایئر کنڈیشن مساجد. اللہ اللہ, وجہ پتہ چلی کہ وہاں کے مسلمان سارے تجارت کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے تجارت میں برکت رکھی ہے. آپ کچھ بھی کرنے والے ہیں, لیکن چھوٹے موٹا کام ضرور کریں. تجارت کے لیے کروڑوں سرمایہ ہونا ضروری نہیں, آپ 5,000 سے بھی آغاز کر سکتے ہیں. 5,000 سے آغاز کیسے کریں؟ ہماری کتاب ہے کامیابی, اس میں ہم نے 20 بلکہ سینکڑوں طریقے لکھ دیے ہیں. ہمارے بے شمار شاگرد ہیں جنہوں نے 5,000 سے 10,000 سے کاروبار کا آغاز کیا. اس وقت الحمدللہ لاکھوں میں ان کا کاروبار چل رہا ہے. تو سری لنکا میں یہ جو چیز ہم نے سیکھی نا, کہ وہاں کے علماء, وہاں کے طلبہ خوشحال ہیں, یہ دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا. میرے جتنے فالوور ہیں, میرے جتنے چاہنے والے ہیں فیس بک پر ہیں, وہ اکثر علماء ہیں یا مذہبی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ کاروبار کرنے کا پکا ارادہ کریں کہ وہ کاروبار کریں گے. آخری بات بالکل کہتے ہیں نا, ولا یخافون لومۃ لائم, تجھے پرائی کیا پڑی, اپنی نبیڑ تو, دوسرے کے کاموں میں مداخلت مت کریں, دوسرے کے کاموں میں کیڑے مت نکالیں. آپ کی ساری توجہ, سارا فوکس اپنے کام پر ہونا چاہیے. وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, لوگ کیا کہیں گے, اگر میں نے یہ کر لیا تو میری بےزتی ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گا. بھول جائیں, لوگ کچھ نہیں کہیں گے آپ کو. لوگ کسی حال میں راضی ہونے والے نہیں ہیں. اگر آپ گاڑی پہ جائیں گے بولیں گے واہ واہ گاڑی پر جا رہے ہیں, ایسی گاڑی کہاں سے لے. اگر پیدل جائیں گے بولیں گے بیچارہ پیدل جا رہا ہے. اگر اچھا کھانا کھائیں کہیں گے او مولوی عیاشی کر رہا ہے. اگر آپ دال چٹنی کے ساتھ روٹی کھائیں گے کہیں گے بیچارہ مولوی. تو لوگوں کی پرواہ مت کریں, کسی کی پرواہ مت کریں. میں نے کبھی کمنٹس بند نہیں کیے, کھلے عام اجازت ہے. جس طرح ہم تعریف پر خوش ہوتے ہیں, اس طرح اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو ہمیں ذرہ بھر ملال نہیں ہوتا. جو آپ دیکھیں, آپ کسی کا دل نہیں باندھ سکے, ہر آدمی کے مزاج مختلف ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے, دوسروں کی پرواہ نہیں کرنی. جو صلاحیت, جو اہلیت, جو فن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, بس کوشش کریں کہ آپ اس میں ترقی کرتے جائیں, آپ خوشحال ہو جائیں, آپ روحانی اعتبار سے بلندیوں پر پہنچ جائیں. آپ کا فیض معاشرے کے کام آئے, آپ کی نیکی معاشرے کے کام آئے. دین اسلام کی سر بلندی کے لیے, اپنے وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے, اپنی قوم اور اپنے خاندان, اپنی فیملی کی خوشحالی کے لیے آپ نے محنت نہیں انتھک محنت کرنی ہے. اس ویڈیو کا یہی پیغام ہے.